راجہ صاحب پہلے آپ اپنی پوزیشن بتا دیں، آپ کیا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو یہ بڑی اہم بڑی خبر ہوگی، کیا قومی اسمبلی کے لاہور کے حلقے سے آپ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی تیاری پکڑ لیا آپ نے؟ جی، ارادہ تو کر لیا ہے، کس والے حلقے سے؟ نامینیشن پیپر حاصل کر لیے ہیں۔ لاہور کا حلقہ ہوگا جی۔ حلقہ بھی کوئی خاص مخصوص حلقہ جہاں آپ کا ارادہ ہو؟ NA 128 ہے، اس حوالے سے NA 128 اس لاہور؟ وقت گفتگو ہے جی۔ اچھا، پھر تو بڑا مزے کا الیکشن ہوگا جی۔ لاہور کا الیکشن تو ویسے ہی اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، تو پھر تو اس میں ایک نیا کلر ایڈ ہوگا کہ سلمان رقم راجہ صاحب معروف قانون دان لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہوں گے، زبردست میچ ہوگا۔ دیکھیں، اس میں جو اصل بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ موقع کتنا ملتا ہے بات کرنے کا۔ اس وقت جو حالات ہیں زمینی، وہ تو افسوسناک ہیں۔ آج سارا دن یہ اطلاعات آئی ہیں مختلف حلقوں سے پورے صوبے میں اور ملک میں، جہاں PTI کے کینڈیڈیٹس نامینیشن پیپر حاصل کیے ہیں، ان کے کاغذ چھین لیے گئے ہیں، اور سادہ کپڑوں میں بھی لوگ تھے اور بعض اوقات سادہ کپڑوں میں نہیں بھی تھے لوگ۔ لہٰذا یہ جو روش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے، وہی ایک غم و غصے کی جو فضا ہے اس کو تقویت دے رہی ہے۔ میری پوری خواہش ہے کہ ایک بہت صاف شفاف الیکشن ہو، جہاں ایشوز پر بات ہو، جہاں کیچڑ کسی پہ نہ اچھالا جائے، جو مختلف کینڈیڈیٹ ہیں وہ ایک دوسرے سے احترام کا رشتہ قائم کریں۔ لیکن یہ ماحول جو ہے تبھی پیدا ہوگا اگر ہم جمہوریت کو اور جمہوری رویوں کو تہہ دل سے قبول کریں گے۔ لیکن ایک اور بڑی آپ سے وضاحت چاہتے ہیں ہم لوگ۔ عمران خان کے متعلق آج پارٹی نے کہا کہ 3 قومی اسمبلی کے حلقوں سے لاہور، اسلام آباد اور میاں والی سے کانٹیسٹ کریں گے۔ وہ جیل میں ہیں اور الیکشن کمیشن کے ایک فیصلے میں نااہل بھی ہیں، اور نیب والے ان کے اوپر توشہ خانہ میں ایک ریفرنس کی تیاری میں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ سائفر والا مقدمہ بھی ان کے اوپر موجود ہے۔ تو عمران خان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، ان کی جو اہلیت ہے اس کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے سوال اٹھایا ہے، وہ صرف توشہ خانہ میں جو ان کی کنوکشن ہوئی تھی، سزا ہوئی تھی، اس حوالے سے ہے۔ وہ سزا اسلام آباد ہائی کورٹ معطل کر چکا ہے، اور ایک توانا آئینی اور قانونی رائے یہ ہے کہ سزا کے معطل ہو جانے کے بعد نااہلی بھی معطل ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے اگلے 1-2 روز میں عدالتی فیصلوں کی بھی توقع ہے۔ یہ معاملہ عدالت میں بہت ہفتوں سے اٹھایا گیا ہے، عدالت میں کچھ طویل بحث ہوئی ہے، پھر فیصلہ راجہ محفوظ ہے صاحب کئی ابھی ہفتوں تو سے۔ نااہلی ان کی برقرار ہے اور 22 تاریخ لاسٹ ہے، اگر اس سے پہلے عدالت ٹیک اپ نہیں کرتی تو ان کے کاغذات نامزدگی جی مسترد ہو جی، جائیں۔ عدالت، دیکھیے عدالت سے یہی استدعا ہے، نہیں اس سے پہلے اگر فیصلہ نہیں بھی آتا لیکن کاغذات جمع ہو جاتے ہیں تو اسکروٹنی کی سٹیج پہ بھی اگر فیصلہ آ جائے، عدالت سے وضاحت آ جائے، یا اپیل کی سٹیج پہ بھی وضاحت آ جائے، تو کاغذات قبول ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک قانونی معاملہ ہے۔ ہماری خواہش تھی کہ فیصلہ آ جاتا، لیکن کسی وجہ سے فیصلے میں تاخیر ہوئی، یہ افسوسناک بات ہے۔ کیا ہماری سیاسی تاریخ کے اندر کچھ مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ جیل کے اندر کسی الزام کے اندر لوگ بند ہوں اور الیکشن کانٹیسٹ کیا ہو اور کرمنل ان کے اوپر چارجز ہوں موجود ہوں جس میں جی سزا جی، یہ ہونے تو کا بہت امکان عام موجود ہو؟ بات ہے، یہ جی۔ تمام دنیا میں بہت عام بات ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ جس پہ چارج ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو پھر تو آپ بہت آسان ایک راستہ دیتے ہیں مقتدر حلقوں کو کہ FIR کاٹو، گرفتار کر لو اور لوگوں کو الیکشن سے باہر کر لو۔ اسی لیے آئین اور قانون یہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی کو سزا نہ ہو اور وہ سزا کاٹ نہ رہا ہو، اس وقت تک وہ اہل ہے الیکشن لڑنے اور کا۔ اگر پیپر جمع ہونے کے بعد ان کے اوپر سائفر والے مقدمے میں سزا ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک توشہ خانہ کی نااہلی برقرار ہے، ابھی تک وہ سیٹیسائیڈ نہیں ہوئی ہے، یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، سائفر والا دوسرا ایک تلوار بھی آ جاتی ہے، پھر کیا صورت بنتی؟ جی، کوشش تو ہے کچھ طاقتوں کی کہ سائفر میں بھی کنوکشن کی جائے۔ روز کی بنیاد پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، 4-5 گواہان جو ہیں وہ بھگتائے جا رہے ہیں، یہی صحیح لفظ ہے، بھگتائے جانا۔ یہ سب کوششیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے سامنے واحد مدافعت جو ہے وہ قانونی عمل ہے، عدالتیں ہیں۔ اگر عدالتیں بھی کمزوری کا ثبوت دیں یا تعطل میں ڈال دیں معاملوں کو، تو پھر جو ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن ہم اس وقت تک آئین اور قانون اور قانونی عمل سے جڑے ہوئے ہیں، اور عدالتوں سے استدعا ہے کہ وہ فیصلے کریں، صحیح آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں اور صحیح وقت پر فیصلے کریں۔ یہ سب کچھ قوم کے سامنے ہے۔ اس کا اثر بہرحال قوم شعوری طور پہ بھی لیتی ہے، اور اس کا اثر تحت شعور میں جو غصہ ہے، جو غم ہے، اس پہ بھی ہوتا ہے۔